ویسے رمضان کے اندر بہت سارے کام کرنے کے ہیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے چند ایسے کام رکھتا ہوں، چند ایسے کام بتاتا ہوں، اگر ان کو ترتیب وار کر دیا جائے، ان کی پابندی کی جائے رمضان کے مہینے کے اندر، تو انسان کا رمضان قیمتی رمضان بن جائے گا، اور اسی رمضان کی بدولت اس کی زندگی بدل جائے گی۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، 5 وقتی نماز کی پابندی کرنی ہے، خصوصاً عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے ادا کرنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پہ کرم یہ فرماتے ہیں کہ اس کی ساری رات عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کرنا ہے کہ ہم جو روزمرہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم عہد کر لیں، عزم کر لیں کہ پہلے دن ہم نے ایک گناہ چھوڑ دینا ہے، ایک گناہ کی ہم نے توبہ کرنی ہے، اور توبۃ النصوح کرنی ہے، ایسی توبہ کرنی ہے جس کے بعد اس گناہ کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ اس طرح ہمارا پہلے دن ایک گناہ سے توبہ ہو جائے گی، دوسرے دن دوسرے گناہ سے، تیسرے دن تیسرے گناہ سے، چوتھے دن چوتھے گناہ سے، یہ کرتے کرتے 29 یا 30 دنوں میں 29 یا 30 گناہوں سے پکی ٹھکی توبہ ہو جائے گی۔ اور نمبر 3 کام یہ کرنا ہے کہ ہم روزمرہ جو نیکیاں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے نئی نیکیاں اپنی زندگی میں داخل کرنی ہیں۔ پہلے دن فقط ایک نیکی کا اضافہ کرنا ہے، ایسی ایک نیکی جو ہم روز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہو، اس کے بغیر ہم دوسری نیکی کریں اور اسے اپنی زندگی میں داخل کریں، اور اس کی عادت بنا لیں۔ پہلے دن ایک نیکی کی، دوسرے دن پہلے دن والی نیکی ملا کے 2 نیکیاں ہو گئیں، اس طرح یہ سلسلہ کرتے کرتے 29 یا 30 نیکیوں کا اپنی زندگی کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اور یہ پختہ ایسا ہو جائے گا کہ سارا سال اس نیکیوں کی عادت پڑ جائے گی۔ اور نمبر 4 کہ ہر روز 1000 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے اللہم صلی علی محمد ہو، چاہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وبارک وسلم ہو، یا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہو، جو بھی ہو 1000 مرتبہ جو آپ کو آسانی ہو درود پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ محمد پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، فقط ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، دوسری حدیث میں ہے 10 درجے بلند فرماتے ہیں، اور رمضان کی برکت سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے 10 کو اگر ضرب دیا جائے رمضان کے حساب سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا چڑھا کے اجر عطا فرمائیں گے۔ اور نمبر 5 ہر روز ایک پارہ تلاوت قرآن مجید کی، ویسے جتنا زائد ہو سکے، جتنی ممکن کوشش ہو سکے زیادہ تلاوت کی جائے، کیونکہ رمضان اور قرآن آپس میں لازم ملزوم ہیں، یہ آپس میں اچھے لگتے ہیں، یہ آپس میں بڑے گہرے تعلق دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن اتارا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو یہ لازم ملزوم ہے، رمضان ہو اور قرآن ہو، قرآن ہو اور رمضان ہو، تو کمال ہو جائے گا اس کا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یہ ہوگا، بندے کی عادت ہو جائے گی، قرآن سے محبت بڑھ جائے گی، قرآن سے انسیت بڑھ جائے گی۔ تو ہر روز ایک پارہ ضرور تلاوت کرنی ہے، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، یہ عادت بنا لینی ہے۔ اور نمبر 6 10 روپے روز آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 30 دنوں کا حساب لگا کہ ایک ہی دن 300 روپے نکال کے صدقہ دے دیا، یہ کام نہیں کرنا۔ ایک ہی مرتبہ 300 نکالیں گے، ہو سکتا ہے کنجوسی ہو سکتا ہے دل کو تکلیف ہو سکتا ہے دینے میں آپ کو ہچکچاہٹ ہو، آپ نے زیادہ نہیں نکالنا ہے، صرف 10 روپے نکالنے ہیں، چاہے آپ خود ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ کی بیوی ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، 10 روپے آپ نے روز صدقہ نکالنا ہے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ 10 روپے صدقہ نکالیں گے، اس طرح 30 یا 29 دنوں میں جب آپ صدقے کی عادت بنا لیں گے تو آپ کی پورا سال صدقہ دینے کی عادت بن جائے گی۔ آپ لینے والے جو بنیں، اس سے بہتر ہے آپ دینے والے بنیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اچھا ہے۔ تو 10 روپے اگر صدقہ نکالیں گے، ایک تو صبر، اسی صدقے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ملے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی صدقہ کرنے کی عادت بن جائے گی، اور صدقہ ایسی چیز ہے الصدقہ ترد البلا، کہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، پھر رمضان میں ہو پھر تو نور علی نور ہے۔ اسی طرح آپ نے نمبر 7، ہر رات تہجد کی کم سے کم 4 رکعت ضرور پڑھنی ہے۔ 4 رکعت جب آپ ہر رات تہجد پڑھیں گے اور پابندی سے ادا کریں گے تو آپ کو تہجد کی لذت حاصل ہو جائے گی، تہجد کا مٹھاس حاصل ہو جائے گا، اور اسی تہجد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو ایمان سے مالا مال فرما دیں گے، منور و روشن فرما دیں گے۔ نمبر 8، آپ نے 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ ایک تسبیح اس کی ضرور پڑھنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کرو، ان میں ایک لا الہ الا اللہ کا ورد بھی ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اس کے 99 دفتر کھولے جائیں گے، سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اس کے جہنم کا اعلان ہو جائے گا، پھر ایک فرشتہ صدا دے گا کہ روکو روکو اسے، اس کی ایک نیکی باقی ہے۔ وہ شخص کہے گا 99 دفتروں کے مقابلے میں ایک معمولی سی نیکی کیا کرے گی؟ تو جب وہ نیکی تولی جائے گی، رکھی جائے گی، تو وہ نیکی بھاری پڑ جائے گی، وہ شخص حیران ہوگا، کہے گا ایسا کیا ہے اس میں؟ تو جب دکھایا جائے گا تو اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ تو اندازہ کیجیے یہ کتنی بھاری نیکی ہے۔ الفاظ تھوڑے ہیں، مختصر ہیں، لا الہ الا اللہ، لیکن اگر ان الفاظ کو آپ یقینی بنائیں، اپنی زندگی کے اندر اپنائیں، عادت بنائیں، اخلاص سے پڑھیں، تو اندازہ کیجئے کہ یہ اس وقت جب آپ کی جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، آپ کو جنت میں لے جانے والا بن جائے گا۔ اور نمبر 9، ہر روز آپ نے 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اس کو آپ نے پابندی سے ادا کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محل بنوا دیتے ہیں۔ بھائی جنت میں داخلہ ہوگی تو محل بنے گا نا، تو اس سے پتہ چلا جنت میں اس کو داخلہ تو ہوگی ہوگی، اور فائدہ یہ ہوگا کہ جنت میں محل بھی ملے گا۔ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ ہر روز قرآن مجید کا ختم کرے، اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ تو اندازہ کیجئے رمضان میں پھر نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، 3 مرتبہ پڑھیں گے، ایک سے بڑھ کے کئی اللہ تبارک و تعالی فضل و کرم سے قرآن مجید کے ختم کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور نمبر 10، 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا ہے ان میں استغفار بھی ہے، وَتَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طُوبَىٰ لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِیفَتِهِ اسْتِغْفَارًا کَثِیرًا، کہ خوش نصیب ہے وہ شخص، مبارک کے لائق ہے وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے۔ اور استغفار ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ آسمان کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، نعمتوں کی بارش فرما دیتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو 100 مرتبہ استغفار ضرور کرنا ہے۔ اور نمبر 11، ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ضرور پڑھنی ہے۔ بخاری شریف کی آخری روایت کے یہی الفاظ ہیں کہ یہ الفاظ تو تھوڑے ہیں، زبان پہ بالکل خفیف ہیں، لیکن میزان کے اندر یہ بہت زیادہ ثقیل ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب جملے ہیں، ان جملوں کی بدولت بندہ جنت کا مستحق بنتا ہے۔ اور نمبر 12، ہر روز آپ نے ایک نئی دعا مانگنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ روزے دار پہ کرم یہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کی ایک دعا یقینی طور پہ قبول فرماتے ہیں۔ ایک دعا جب یقینی طور پہ قبول ہوتی ہے تو 30 یا 29 روزے ہیں، آپ 30 یا 29 دنوں کے اندر ایسا کریں 30 یا 29 دعائیں لکھ لیں اور ہر روز ایک نئی دعا مانگیں۔
جو آپ نے پہلے دن دعا مانگی ہے دوسرے دن وہ دعا ملا کے یا اس کے بغیر آپ نے نئی دعا مانگنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک دعا روزے دار کی ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو آپ نے دعا مانگنی ہے اسی کے بارے میں یہی گمان کرنا ہے کہ اے اللہ میری یہ دعا قبول فرما لے، اور پہلے دن دعا یہ مانگنی ہے اے اللہ آج کے بعد میں جتنی بھی دعائیں مانگوں میری دعائیں قبول کرنا۔ اور نمبر 13، ہر روز یہ دعا مانگنی ہے، اللہم انا نسألک ما سألک منک نبیک محمد ونعوذ بک ما استعاذ منک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا کی برکت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے، حضرت عائشہ دعائیں مانگ رہی تھی، مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق سے حضور کو کام تھا، صدیق اکبر نے حضرت عائشہ تو صدیقہ کو وہاں سے اٹھ جانے کا فرمایا، حضرت عائشہ اٹھ کے چلی گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام تھا حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عائشہ تو مصلی پہ بیٹھی رہی، جتنی دیر دعا مانگتی رہی، اس سے زیادہ خفیف اور آسان میں تجھے دعا بتا دیتا ہوں جو جامع معنی ہے اور تمام چیزوں کو محیط ہے۔ عرض کیا اللہ کے حبیب ضرور بتائیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا تلقین فرمائی، اللہم انا نسألک ما سألک منک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک ما استعاذ منک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حضور کی تلقین کی ہوئی دعا ہے، تو رمضان کی بدولت اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، ایک مرتبہ بھی یہ دعا قبول ہو گئی تو اندازہ کیجئے حضور نے وہ کون سی بھلائیاں تھیں جو مانگی نہیں، اور وہ کون سے شر تھے جن سے پناہ نہیں مانگی، تو یہ تمام چیزیں ہم سے اگر ہمیں حاصل ہو جائیں تو ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ اور نمبر 13 کہ آپ نے ایک مرتبہ یہ دعا مانگنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا جامع معنی دعا ہے، قرآن مجید کی سکھلائی ہوئی دعا ہے، کیونکہ انسان کا دنیا کے بغیر بھی گزارا نہیں، آخرت تو ہمیں حاصل ہونی چاہیے، آخرت تو ہمارا مطمع نظر ہونی چاہیے، آخرت پہ ہماری ساری مدار ہونی چاہیے، لیکن دنیا کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ دنیا میں بندہ جب رہے تو ظاہر ہے دنیا کے اسباب اور وسائل کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس وجہ سے یہ دعا ضرور مانگے، اور بہتر تو یہی ہے کہ یہ 29 دعاؤں میں سے ایک دعا بنا لے جو بندہ لکھ لے کہ میری دعا اللہ تعالیٰ یہ ضرور قبول فرمائے۔ روزے دار کی ایک دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، تو یہ دعا ضرور مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان 13 نقطوں کے اوپر کسی نے عمل کیا، کسی نے رمضان المبارک میں ان 13 نقطوں کو اپنایا، تو اس کی زندگی اللہ تعالیٰ بدل دیں گے۔